اور رائٹ میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد۔ جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں، سب کو میری نیک خواہشات، میری نیک تمنائیں، میری نیک شبھ کامنائیں۔ ہیومن بینگ کی آواز گونج کے آ رہی ہے میری؟ جی کیسے ہیں؟ ہاں جی کیسے ہیں حارث جی؟ سر بالکل ٹھیک۔ اچھا، آج وہ عورتوں کے حقوق کی کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں شیئر کروں یا بعد میں اس کو رہنے دیں، آپ بھی کر لیں؟ چلیں پھر شروع کریں آج کی پہلی آیت۔ جی تو سامنے دوستو آپ کو طوطے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو یہ طوطے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے عورتیں ہماری اسی طرح دیکھتی ہیں جیسے طوطے دیکھتے ہیں نا، بغیر سمجھے کہ ان کے خلاف اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے پارٹ 1 کیا تھا عورتوں کے حقوق پر، کچھ آیتیں مہلیت جی بھی تھیں، آج نہیں ہیں، لیکن اب کچھ آیتیں رہ گئی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ 10 حقوق جو قرآن نے خواتین کو نہیں دیے، اور عورتیں بیچاری دیکھتی نہیں ہیں کہ اسلام نے ان کو کیا کیا لیا ہے، کیونکہ قرآن وہ طوطوں کی طرح بس رٹا مارتی ہیں۔ تو 5 آیتیں ہم نے پہلے ڈسکس کی تھیں، اب یہ نیکسٹ ہے کہ پوری گواہی کا عورتوں کو حق نہیں دیا۔ سورہ البقرہ ورس نمبر 282، بہت بڑی یہ آیت ہے، میں صرف 2-3 اس کی لائنیں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں کا ترجمہ، تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور 2 گواہ کر لو، اور اپنے مردوں میں سے، پھر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو۔ یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اچھا، اس میں اعتراض ہوتا ہے حارث بھائی لوگوں کا کہ یہ بزنس کے بارے میں آیت لکھی گئی ہے، جب کاروبار میں ہو اور عورتوں کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ تو آج کل تو عورتیں جو ہیں زیادہ نوکریاں کرتی ہیں باہر کنٹری میں دیکھتا ہوں۔ پاکستان میں تو دیکھیں اسی آیت کی وجہ سے عورتوں کو گھر میں بٹھایا گیا ہے نا، انہی آیتوں کی وجہ سے کہ وہ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ کارپوریٹ ورلڈ میں عورتیں زیادہ بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں، اور زیادہ وہ ملک ترقی کر رہے ہیں جو عورتیں کام کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر یہ آیت تو اسی زمانے کی ہو گئی کہ کاروبار جب عورتیں نہیں، آج کل تو عورتیں سب کچھ کرتی ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے، یہ پرانی بوسیدہ قسم کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ اس کے اوپر ہم اکثر بول چکے ہیں کہ یہ گواہی والا، اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس میں یہ اسی طرح کہتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے رہتے ہیں باہر کے بھائی ہم تو یہ اس وقت، اور یہ غامدی صاحب زیادہ کہتے ہیں اس کے اوپر، موسٹلی جو بے شرم مولوی ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں ہاں بھی کیا عورت کی عقل کم ہے بھائی وہ تو سرے سے کہہ ہی دیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر کیونکہ بخاری کی 2-3 حدیثیں بھی ہیں اس کے اوپر، حضرت محمد نے تانا مارا ہوا ہے۔ میں نے جو آخری بخاری کی سیریز میں جو 5ویں کتاب کے یا 6ٹھی کتاب کے اوپر جو میں نے بیان کی، اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اس میں وہ ذکر ہے حضرت محمد تانا مار رہے تھے، کیا عورتیں جو ہیں عقل میں اور دین میں دونوں چیزوں میں کم ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہم کیسے سر، کیوں بھائی کیوں، ہم کیا؟ تو اللہ نے، حضرت محمد نے کہا کیا تمہاری گواہی عادی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر عورت نے پوچھا اچھا سر پھر ہم دین میں کیسے کم ہے؟ تو انہوں نے کہا جب آپ کو پیریڈ ہوئے ہوتے ہیں، حیض ہوا ہوتا ہے، تو تب آپ دیکھیں نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی صحیح بات ہے۔ اب دونوں چیزوں میں اللہ میاں نے عورتوں کو سزا دے دی، خود پہلے ناقص۔ یہ ایسے ہے کہ آپ گاڑی خراب بنائیں اور پھر گاڑی کو روز چھتر مارے اٹھ کے کہ اوئے چلتی نہیں ہے تو گاڑی، اور بنایا خود ہی اس کو خراب ہے۔ اچھا، میں میڈیکل سروے ایک نکال رہا تھا، ایک سروے کے مطابق حارث بھائی دیکھیں جو عورتوں کی میموری ہے نا، یادداشت، وہ مردوں سے زیادہ اچھی دیکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں ایک پروفیسر کو سن رہا تھا کہ عورتیں کیونکہ بچہ پیدا کرتی ہیں، تو جب ہزاروں سال پہلے ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں اور جانور آ کے بچوں کو ڈراتے تھے، کھا جاتے تھے، تو عورتوں کی نا ایوولوشن پروسیس کے ذریعے سننے کی حس اور یادداشت وغیرہ بڑھتی چلی گئی ہے، اس لیے ان کا انٹیوشن یا سکس سینس جسے کہتے ہیں تیز زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی بالکل ہی بوسیدہ ہے کہ عورتیں نکمی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، ان کی یادداشت، رات کو کب اٹھنا ہے بچوں کے لیے، سب وہ بہت بہتر کرتی ہیں مردوں سے۔ 4 شادیوں کا حق۔ اچھا، اگر اب یہ برابری تو نہیں ہوئی نا، کوئی عورت بیچاری سوال نہیں اٹھاتی ہمارے معاشرے میں، اگر مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو عورت 4 ہسبینڈ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اگر برابری کی بات کرو، ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے کتنی شادیاں ہونی چاہیے۔ سورہ نساء ورس نمبر 3 نے بھی عورتوں سے یہ حق لے لیا۔ میں مختصر ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2-2 3-3 4-4، اور پھر اگر ڈرو گے 2 بیویوں کے برابر نہ رکھ سکو گے
تو ایک ہی کرو یا کنیز جن کے تم مالک ہو. یعنی اس آیت میں 4 شادیوں کا حق دیا گیا ہے عورت کو. مرد کو ایک ہی شوہر کا حق ہے, یہ بھی ایک حق چھین لیا گیا. نیکسٹ ہے سورہ اسرائیل ورس نمبر 31. اس کا یہ بچہ روکنے کا حق نہیں دیا کہ عورت اپنی مرضی سے بچوں کی پلاننگ نہیں کر سکتی اس آیت کے حساب سے. ہمارے جو معاشرے میں مرد ہیں وہ اس آیت کو ایکسکیوز بناتے ہیں کہ بچہ تو رزق تو اللہ دیتا ہے, تو تم کون ہوتی ہو کہ تم بچوں کو پیدا کرنے سے روک سکو. یہ ایک ایکسکیوز بنتا ہے جس سے ہماری آبادی بھی بڑھی ہے. میں پڑھتا ہوں سورہ اسرائیل ورس نمبر 31 ترجمہ. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے, ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق روزی دیں گے, بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے. یعنی اس میں کہا جا رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو, اللہ کہہ رہے ہیں یا کون کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, کہ اولاد کو نہ مارو کیونکہ ان کا رزق اللہ دے گا. میں نے کل ایک ویڈیو ڈالا تھا, اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا, تم اپنے مولویوں کو نہ مارو کیونکہ ان کی روزی کا رزق اللہ نے دیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مولوی مستنڈے ہو رہے ہیں اور آبادی میں بچے بھیک مانگنے میں مجبور ہو گئے ہیں, تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. ہاں تو یہ اسی کے اوپر مولانا صاحب لگے ہوئے تھے نا, مولوی طارق جمیل اسی کو یوز کر رہے تھے نا. اس میں آپ کے بچے جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ آگے جا رہے ہیں, ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا جو فیصلہ ہے, رزق کا فیصلہ ہے, وہ اللہ نے کرنا ہے. اس کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں, عقل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ میاں نے خود رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں کیا بندہ کہے, اور یہ ان کی جہالت ہے. ظاہری بات ہے, جب ان کا سرغنہ, جب ان کا جو لیڈر ہے, جس نے جو ان کی سورس بک ہے, جو گائیڈ بک ہے, اب دیکھیں آپ کی جو گائیڈ بک ہے وہی اتنی بھونڈی ہوگی تو ایسی چولیں بیچ میں ماری ہوئی ہوں گی نا. اب تعلیم نہ حاصل کرو, بچہ یعنی فیملی پلاننگ. ہمیں پوری دنیا میں پتا ہے کہ جہاں جہاں پہ لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں, 2 بچوں کا کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن مینٹین رہے, کیونکہ تھوڑی سی پاپولیشن گرو ہوتی رہتی ہے, اکانومی بھی گرو ہوتی رہتی ہے, ورنہ کئی ملکوں میں ریورس میں بھی چلی جاتی ہے, جو کہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن ہیلتھی جو ہے 2 بچے ہونے چاہیے. 3 بچے ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہے, چل سکتا ہے, کیونکہ معاشرے میں ظاہر بات ہے ہر کوئی 3 نہیں رکھے گا, کچھ 3 رکھیں گے, کچھ 1 رکھیں گے, وہ بھی. لیکن 3 سے زیادہ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ کام خراب ہونے لگ جاتا ہے, اور عورتوں کی صحت بھی خراب ہوتی ہے, اور آپ کی کوالٹی ہے. اب آپ نے 5 بچوں کو بیکن ہاؤس میں, تو کوئی پتہ نہیں, کوئی آپ کے ابو کوئی کرپٹ سیاستدان نہیں ہوں گے جو اگر آپ کو 5 بچے بیکن ہاؤس میں پڑھا رہے ہیں یا ان کو پھر اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دے رہے ہیں. ابھی حالانکہ پاکستان جیسے کنٹری 3rd ورلڈ کنٹری ہے, یہاں پہ یونیورسٹیوں اور ان کا خرچہ موسٹلی حکومت اٹھاتی ہے, فیسیں اتنی زیادہ نہیں جتنے باہر کے ملکوں میں, لیکن اس سے بھی لوگ ہٹ لیتے ہیں, کیونکہ جب 5 کھانے والے ہوں گے گھر میں, 6 کھانے والے ہوں گے, تو ان کو پھر آپ مزدوریاں کروائیں گے. کوالٹی اور کوانٹٹی, یہ کوانٹٹی پہ شروع سے ان کا فوکس ہے, کوالٹی پہ کوئی نہیں ہے. تبھی یورپ کے بچے, ان کی ایک ایوریج بچہ ہوتا ہے, اور آپ بات کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ کتنے ذہین ہوتے ہیں. یہاں پہ چاند ستارے, چاند کے اوپر اپنے بابا جی کی ان کو فوٹویں نظر آ رہی ہیں. یہ تو ان کی عقل کا معیار ہے. اور آپ ادھر کسی گورے سے بات کریں گے, وہ اس طرح کی چولی کبھی بھی نہیں مارے گا. میجورٹی لوگ اس طرح کی چولی نہیں مارے گا. اچھا حارث جی, مجھے جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا روزی کا, تو یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت, اس میں یہ بچے پھر یہ کچرے سے کیوں کھا رہے ہیں؟ ایسا رزق کا ایک تو اللہ نے وعدہ کیا, ایک تو یہ پرابلم ہے, یہ آیت پوری جھوٹی ہے اگر مسلمان تھوڑا دماغ لا کے سوچیں. اور دوسری بات کہ اگر یہ آیت اس طرح سے ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق اور تربیت تعلیم کا بندوبست کیا ہے, یہ آیت تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ واقعی 1400 سال پہلے کی دماغ کی سوچ ہے, جہاں صرف روزی کی بات ہوتی تھی, وہاں ایجوکیشن سسٹم اتنا ایڈوانس نہیں ہوگا, ان کی صحت کا بات نہیں ہوگی, صرف رزق کا ہی اتنا فوکس کیوں ہے؟ ضرورت ہی نہیں تھا نا, ضرورت ہی نہیں تھی. اس زمانے کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ یہ تھا کہ جنگوں میں نہ مارے جاؤ, اپنے ملک کی حفاظت کرو, اپنی عورتوں کی حفاظت کرو, عیاشی کرو, لونڈیاں رکھو, اور روٹی دارو چلتی رہے ہر وقت. اور یہی اللہ میاں نے, یہ دیکھو اللہ میاں کے منہ پہ چپیڑ پڑ گئی ہے. میں نے بچے کا, یہ آیت ہر اس دن جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے, ہر اس دن جس دن کوئی بچہ مسلمان گھر میں بھوکا مر, ہر اس دن یہ آیت جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, یہ بندوبست کیا ہوا ہے اللہ نے. واہ کیا بندوبست ہے بھائی, واہ واہ. کائنات کا بنانے والا, یعنی بلیک ہولز بنا لے گا, 2-3 بچوں کے پیٹ میں کیلے یا خربوزہ وغیرہ نہیں ڈال سکتا. واہ کیا اللہ ہے بھائی. یہ آیت میں آپ دیکھیں, میں نے ایک چارٹ ڈالا ہے آبادی کا پاکستان کی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بربادی میں اسٹیبلشمنٹ اور اسلام کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ پاکستان کی آبادی 1950 میں صرف 40 کے لگ بھگ تھی, لیکن یہ مولویوں نے کوئی پلاننگ کرنے ہی نہیں دی. بے نظیر نے بھی کوشش کی تھی فیملی پلاننگ پر, جو سب ستارہ نکلا تھا. اب آپ آبادی کا گراف چیک کریں کتنا اونچا ہوتا چلا گیا, اور ریسورسز ہے نہیں یا استعمال نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی مولوی اس پہ نہیں بولتا ہے. آگے چلو.
اچھا جنسی یہ بڑی مزے کی آیت ہے، میرے خیال میں اس پہ آپ بھی اچھا بول سکتے ہیں، عورتیں شاید شرما جاتی کہ سورہ البقرہ ورس نمبر 223 میں یہ بڑی کنٹروورشل آیت ہے، اور جس میں صاف لگتا ہے کہ کسی مرد نے یہ بات لکھی ہے کہ جنسی خواہشوں کا حق نہیں دیا۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کام پہلے کرو۔ اس آیت میں بھی مینٹل جمناسٹک کرتے ہیں سارے، بھائی کھیتیوں سے کیا مراد ہے؟ تمہارے لیے عورتیں کھیتیاں ہیں، جس طرح آؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بھی عورتوں کو اپنی کوئی وہ نہیں ہے اس میں ول، وہ کیسے چاہیں گی سیکس؟ دیکھیں مجھے یہ پیچھے جائیں دوبارہ دکھائیں، یہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں اور تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ وہ ایک فرا ہے، آپ کیا نام ہے یار، وہ ایک وہ برقعے میں بیٹھی ہوتی ہے عورت، فل گندی گندی باتیں کر رہی ہوتی ہے مرد کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ مباشرت کے طریقے، چادر کے نیچے کیا کرنا، فل کلک بیٹ، اس طرح کی گندی گندی ہیڈنگوں کے ساتھ اس نے یوٹیوب کی ویڈیوز بنائی ہوئی، اوپر تھمبنیل لگائے ہوئے ہیں، ملینز میں اس کے ویوز آتے ہیں، خود برقع پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، اتنی بغیرت ہے۔ تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اب اس میں دیکھیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اب یہ کیا بھائی انہوں نے پیچھے سے بھی اجازت دے دیا، ہر طرح کی اجازت دے دی میں کیا ان سے بات کروں، لیکن پھر اوہو انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن مرضی آؤ، جس دن مرضی بھی کیوں، ابھی اگر عورت کے سر میں درد ہو رہی ہو، نہیں کرنا چاہ رہی، نہیں بھائی شلوار لا دے، یہ عجیب مینٹالٹی ہے۔ اچھا یہ دوسرا ترجمہ جو ہے، میں نے اس کی اب انگلش میں بھی دیکھنا ہے، یہ میں نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا تھا، یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیا بونگی ماری بھی ہے اس کے اوپر کا انٹرپریٹیشن۔ میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی انٹرپریٹیشن اس کی ہو رہی ہے، اور اگر میں ابھی یہ دیکھتا ہوں کہ انگلش میں اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے تاکہ پتا چلے کہ اس میں انہوں نے قرآن.com اپڈیٹ ہو گیا۔ اچھا جی، پہلے قرآن.com شیئر کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا بونگی ماری ہوئی ہے، جس نے بھی آپ نے جس طرح کہا نا کہ یہ لگتا ہے کسی 7ویں صدی کے بدو نے لکھا۔ بکتھلو یوسف علی، یہ کیا ہے اس کا؟ Your wives are your farmlands, so approach him consensually as you please. Consensually دیکھیں کیسے ڈال دیا انہوں نے دیکھ رہے ہیں ہیومن بینگ جی، کنسینشولی ڈال دیا انہوں نے بیچ میں۔ یہ کون سے ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب کو شرمندگی ہوئی؟ اب یہ کہتے ہیں مینٹل جمناسٹک چیک کرو ذرا، یار کیا یار کتنے شرارتی ہو گئے ہیں۔ شرمندگی ہوئی، انہوں نے لکھ دیا کہ اپنے باہمی رضامندی سے، یعنی کنسنٹ کے ساتھ آؤ، واہ، اینڈ سینڈ فورتھ سم تھنگ گڈ فار یور سیلف۔ اچھا یہ ہے یہاں پہ سینڈ فورتھ سم تھنگ گڈ فار یور سیلف، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بٹ ڈو سم گڈ ایکٹ فار یور سیلف بفور ہینڈ۔ اچھا یہ بھی ڈو سم گڈ ایکٹ، اردو والے نے پھر اچھا ترجمہ نہیں کیا، بٹ ٹیک ہیڈ آف یور الٹیمیٹ فیوچر۔ اچھا چلیں، میں خیال اردو والوں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا، تو وہ والا جو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ لکھا نا اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، یعنی میں سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 منٹ لگا کے اپنا کام کر لو، عورت کی خیر ہے۔ یہ آن لائن سے تو ہٹا دیں گے، لیکن جو اربوں کتابیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں قرآن، ان کا ترجمہ نہیں ہٹا سکیں گے کبھی، خود پھنس گئے ہیں۔ آن لائن سے تو ہٹا دو گے سر سننا.com نے بہت ساری حدیثیں ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں، بہت ساری شرمندگی والی۔ اب یہ دیکھیں نا کنسینشول لکھ دیا ہے، کہ آپ ایویں بیچ میں گھسیڑ دیا ورڈ کنسینشول۔ اچھا یہ کھیتی سے میں نا مسلمان اس کو اس طرح سے مینٹل جمناسٹک کرتے ہیں، کیونکہ عورت جو ہے بچہ جنتی ہے اور کھیتوں میں پودے اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو کہا ہے، لیکن اس کا مرد تو اپنی طرف سے مطلب لے لے گا نا کہ آؤ جس طرح بھی چاہو کھیتی میں۔ ہاں تو ایسی ہے نا، بس یہ لگایا ہوا ان کو چونا لگایا ہوا، کھیتی ہے بس، آج جہاں سے مرضی چڑھ جاؤ کتے کی طرح۔ کیا ہے یہ، کیا ایسی وہی 7ویں صدی کے بدو کی لکھی ہوئی باتیں لگ رہی ہیں، اس کے اندر کوئی وزڈم نہیں ہے۔ اس سے اچھی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں اور لکھ سکتے ہیں، یہ بس ایک 7ویں صدی کے بابا جی نے لکھ دی، بونگیاں مارتی ہیں، اور لوگ آج پاگل ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا وزڈم کی، دانائی کی، عقل کی باتیں ہیں، کچھ کوئی ایک خاص بات نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کائنات کے بنانے والے نے کتاب لکھی ہے، جو اللہ جس نے آسمان اور چاند بنایا، سمجھ سے باہر ہے یار۔ تو اب یہ بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں، پھر ریپ اپ کرتے ہیں، جسٹ 2 ورسز ہماری جو سیکنڈ سیریز تھی پارٹ کا، کہ ویٹنگ پیریڈ عدت، قرآن میں عدت کا وقت صرف خواتین کو کیوں دیا گیا بھائی؟ مردوں کو بھی عدت کا ٹائم دینا چاہیے تھا، وہ بیچارے گھر میں بیٹھے، کمرے میں بیٹھتے بیوی کے مرنے کے بعد۔ تو یہ سورہ بقرہ ورس نمبر 234، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو یہ والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شروع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔
اس میں تو مینٹل جمناسٹک کی حد کر دیتے ہیں کہ عورت غم میں ہوتی ہے اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا. غم میں ہوتی ہے تو وہ بیچاری پارک میں ٹہلنے بھی نہیں جا سکتی, کسی سیکنڈ میرج کے لیے چوائس بھی نہیں کر سکتی. اچھا مرد کیوں نہیں غم میں ہو سکتا؟ تو یہ بالکل بیکار عورت کا حق چھینا ہے کہ وہ آزاد ہو جاتی شادی کے بعد باہر جا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اپنی مینٹل جمناسٹک بتاتا ہوں. ایک تو پہلی بات ہے نا, ان کو obsession جو ہے, عورت نے تو پریگننٹ ہوتی ہے نا, اس لیے اس کی پریگننسی بچنے کے لیے ہوتا ہے. اب مرد کی, اب یہ وہ لاجک ہے, یہ میں آپ کو, اگر میاں بیوی ہیں دونوں سگریٹ پیتے ہیں, اب عورت جو ہے پریگننٹ ہو گئی ہے, اب ظاہر بات ہے سگریٹ نہیں پینی چاہیے, تو خاوند, میں جتنے موسٹلی ہسبینڈس کو جانتا ہوں نا, وہ اپنی بیوی کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے وہ بھی سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں 8-9 مہینے یا جب تک, اور موسٹلی لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے, ایک آدھی ڈنڈی مار جاتے ہیں ادھر ادھر جا کے, لیکن موسٹلی جن کو میں جانتا ہوں وہ سولیڈیرٹی میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھو مرد کے اوپر ہے نہیں, کیونکہ, اور دوسری بات آپ نے یہ کہ دکھ ہوتا ہے, عورت کو دکھ ہوتا ہے. عورت کا کیا دکھ ہونا ہے؟ حضرت محمد نے حضرت صفیہ کے ساتھ کیا کیا تھا, ریحانہ کے ساتھ کیا کیا تھا, زینب کے ساتھ کیا کیا تھا, وہ والی زینب نہیں, دوسری والی زینب, حضرت زید والی زینب نہیں, دوسری والی زینب. لونڈیوں کو دن کو ان کے خاوندوں کو, باپوں کو قتل کیا ہے, رات کو ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ شروع کر دیا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اسی رات نہیں کیا, 1-2 دن بعد کیا. جو بھی ہے ان کا یہ غم کدھر گیا, یہ بڑے غم, آپ غم غلط کر رہے ہیں ان کے. ایسی 2 نمبریاں لوگوں کو, بابوں کو خوش کرنے کے لیے, عربیوں کو خوش کرنے کے لیے وہی بنا دی. ایک آیت وہ کون سی 3150 ہے جس میں کہا ہوا ہے کہ یہ حضرت محمد یہ رعایت ڈسکاؤنٹ صرف آپ کے لیے ہے, مومنوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ ایم جے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کھیتی والی تب آئی تھی جب وہ کہہ رہے صحابہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم ڈاگی سٹائل کر سکتے ہیں, تو اللہ میاں نے کہا ہاں جاؤ جس طرح مرضی انجوائے کرو, کاؤ گرل کرو, ڈاگی کرو, جو مرضی. اچھا آگے چلتے ہیں, آگے جلدی سر اس کو ریپ اپ کریں. بس یہ ایک اور آیت رہ گئی. میں ایک پورن اسٹار اس کا ڈائریکٹر کا انٹرویو سن رہا تھا, اس نے بولا یہ کھیتی والی آج سے ہی ہم نے پورن موویز بنانا شروع کی تھی کہ جیسے بھی کرو. ویٹنگ پیریڈ ہو گیا سر اس کے. اچھا ویٹنگ پیریڈ میں ایک بات میں آگے نکلتا ہوں کہ میں نے یار اپنے پاکستان میں جو بوڑھی عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں نا حارث بھائی, ان کو بہت تکلیف میں دیکھا اس آیت کی وجہ سے. وہ بیچاری کمرے میں بند کر لیتی ہیں, حالانکہ بوڑھی ہوتی ہیں, نہ ان کو کوئی پیریڈ آتے ہیں, نہ ان کی دوسری شادی. بس یہ جو رسم و رواج کا مذہب ہے نا اسلام, کہ بس اب وہ بیچاری بوڑھی 70 سال کی عورت کسی سے ملتی نہیں ہے, غم میں اور رہتی ہے بند کمرے. میں نے بہت دیکھا اپنے فیملی میں اور جگہوں پر. لاسٹ آیت ہے, لاسٹ حق چھینا ہے. حقوق تو بہت چھینے ہیں لیکن ہماری سیریز میں سورہ المائدہ ورس نمبر 5, یہ تو اتنی کنٹروورشل آیت ہے. انٹر فیتھ میرج, کہ مردوں کو تو حق دے دیا اللہ تعالیٰ نے, ہمارے اللہ تعالیٰ, پیارے اللہ تعالیٰ نے, کہ مرد دوسری جو اہل کتاب ہے ان سے شادی کر سکتے ہیں. عورت کسی عیسائی یا کسی یہودی سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں بھائی؟ عورت کو پسند نہیں آ سکتا کوئی عیسائی, مرد کو ہی پسند آئے گی کوئی عیسائی عورت. یہ انتہائی ناانصافی ہے. عورتوں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, سورہ المائدہ ورس نمبر 5. آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں, اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پارسا عورتیں, مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی, جب تم انہیں ان کے مہر 2 قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے نہ آشنا بناتے, اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا اور وہ آخرت میں ضیاء کار ہے. یعنی آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں, اور کتابوں کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پارسا عورتیں, مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی, جب تمہیں ان کے مہر و قید میں لاتے ہوئے. یعنی کہ اس میں مردوں کو تو اجازت ہے وہ دوسری یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ انٹرفیتھ میرج کر سکتے ہیں, عورتیں نہیں کر سکتی. چلیں یہ تو اس میں ایک لحاظ سے تو ابھی جس طرح میں نے آپ کو پچھلی والی آیت دکھائی تھی, ایک جگہ پہ انہوں نے, اللہ میاں نے تھوڑا سا انصاف دکھا دیا, وہ یہاں پہ کہ جب مشرکین کی بات آئی نا, بت پوجا کرنے والوں کی, تب دونوں کو ہی کہہ دیا کہ تم نہ ان کے مرد, نہ تمہارے مرد ان سے شادیاں کریں گے, نہ تمہاری عورتیں ان سے شادیاں کریں گی. وہاں پہ اللہ میاں نے تھوڑا سا فیمنزم دکھا دیا, اسلام از دا موسٹ فیمنسٹ ریلیجن. لیکن دوسری جگہ پہ رہ گئے اللہ میاں جی, رہ گئے تسی. تو بہت شکریہ سر آپ کا آنے کا اور یہ کام کرنے کا. آج پھر آپ نے شیئر کیا, کال لمبی ہو گئی ہے. چلیں بہت شکریہ, اگلی دفعہ پھر آئیں گے, دوبارہ کوئی اور بات کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.